نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت اور عقیدت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله. احباب ذی وقار، احباب محبت، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے پوری کائنات تخلیق فرمائی. کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، چھپا چھپا کے رکھتا ہے. اس کا دل نہیں کرتا کہ میرا محبوب کسی کے پاس جائے، کسی سے بات کرے. لیکن اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما کے فرمایا، میں نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ میں نے ان میں اپنا محبوب بھیج دیا، میں نے ان کو اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے. یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب، اللہ تعالیٰ کے بعد جس کی شان ہے، جس کے لیے پوری کائنات سجائی گئی، جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، وہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا دی. یہ پورا جہان جن کے لیے معرض وجود میں آیا ہے وہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب حضور کا نام آ جائے، حضور کی بات ہو جائے، پھر ادب اور احترام سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر ادب اور احترام بہت ہی ضروری ہے. اس کی حد نہیں ہے کتنا ادب کرنا ہے، اتنا زیادہ ادب حضور کا کرنا ہے. جو حضور کا ادب نہیں کر سکتا اس کی سب کچھ تباہ و برباد ہے، اس کے سارے اعمال. علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود، کہ جب میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود از خجالت آبی میں گردوں وجود، میرا بدن پانی پانی ہو جاتا ہے اور عشق میں گوید کیا محکوم غیر، اور میرا عشق مجھے آواز دیتا ہے اقبال تو غیروں کا غلام ہے. سینہ از بتاں تو مانندے دیر، اور تیرا سینہ بت خانے کی طرح بتوں سے پر ہے. بتوں سے مراد دنیا کی محبت ہے. اتنے بڑے بڑے بت نہیں سینے میں آ سکتے، لات و منات و بل، یہ نہیں، یہی بت ہے دنیا کی محبت، پیسے کی محبت، اپنے لیڈروں کی محبت، دنیا داروں کی محبت. ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے، میرے ساتھ ایسا ہو. یہ سب بت ہیں، ان سب چیزوں سے نکلنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عشق میں گوید کیا محکوم غیر، میرا عشق مجھے پکارتا ہے اقبال تو غیروں کا غلام ہے، اور تیرا سینہ بت خانے کی طرح بتوں سے پر ہے. تان داری از محمد رنگو بو، جب تک تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگا نہیں جاتا، جب تک حضور کی محبت تیرے سینے میں رچ نہیں جاتی، جب تک حضور کا رنگ تجھ پہ چڑھ نہیں جاتا، تب تک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کے اپنے درود سے حضور کے مقدس نام کو میلا نہ کیا کر. یہ کتنی بڑی بات علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کی. حضور کی شان پھر بھی اس سے برا ہے.
اس سے پھر بھی ورا ہے. جتنا بھی سوچ لو نا کہ حضور کی شان کی اتنی انتہا ہے، کوئی بھی انتہا نہیں ہے. حضور کی شان اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کو رب نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا، باقی ساری شانیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں. حضور کی شان کوئی سمجھ نہیں سکتا. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشد خلد چھوٹا سا عطردان ہے. اور عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، ابھی اور منزلوں پر ہی پہلا آستان ہے. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے. آپ کوئی کائنات کا چوڑا ہو یا کوئی کائنات کی ہندوانی ہو، ہندوؤں کی اولاد ہو، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، کسی کی کیا جرت ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. اگر جس وقت انہوں نے گستاخی کی تھی، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے جو اوپر بیٹھ کے عوام کا کھاتے ہیں. کم از کم مہنگائی نہیں ختم کر سکتے، لیکن حضور کے استاد سے بدلہ تو لو. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کیا اس کے لیے تم بدلہ بھی نہیں لے سکتے. ٹویٹروں سے مسئلہ حل ہوتا ہے، جی میں نے ٹویٹ کر دیا اس کے خلاف، جی میرا بڑا دل دکھا ہے. دل دکھنے سے بھی کبھی ناموس رسالت کا مسئلہ حل ہوا ہے؟ کسی دے باپ دا بار چوک جو کوئی گریبان پھال لوے اور دروکے اور دو چار چنڈا بھی مار دے اور گالاں کٹے تو اتنی گل کہے کہ چپ کر جائے گا کہ میرا دل دکھا ہے. کسی دی عزت ہے کوئی نظر بری پاوے وہ کی چپ کر جائے گا میرا دل دکھا ہے. کسی دی کوئی دکان لٹ کے لے جائے وہ چپ کر جائے گا، ہتھے بندہ آ جائے تو چپ کر جائے گا کہ میرا دل دکھا ہے. کسی نے کوئی مسئلہ پیش کر دے چپ کر جائے گا کہ میں اتنی گل کہہ کہ میرا دل دکھا سی. جی ہمیں بہت دکھ ہوا ہے. اتنی بات کرنے سے ناموس رسالت کا پہرا نہیں ہوتا. چاہیے تھا جتنا تمہارے پاس اسلحہ ہے، جتنی فوج ہے، اور پوری اپنی عوام کو کہہ دیتے آؤ جہاد کے لیے نکلو. کبھی بھی احتجاجوں سے یہ کام نہیں ہوتا. احتجاج سے ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں حل ہونا. ناموس رسالت کا مسئلہ صرف جہاد سے حل ہو سکتا ہے. نعرہ لگاؤ الجہاد الجہاد، سارے کہنا لبیک لبیک، اتنی جان نال کہنا ہے کہ جہاد اس ٹائم بڑا ضروری ہو گیا ہے. الجہاد الجہاد، اور گونج پہ جائے الجہاد الجہاد، دونوں چوک کے الجہاد 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 الجہاد. ناموس رسالت کا مسئلہ ٹویٹر کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے ٹویٹ کر دیا ہے، یا چھوٹا سا بیان دینے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ خالد ٹینک کو باہر نکال دو اور اس کا منہ بھارت کی طرف کر دو. سارے اپنے میزائلوں کا رخ بھارت کی طرف کر دو، ادھر ہالینڈ کی طرف کر دو، فرانس کی طرف کر دو، اور سارے ملکوں کی طرف منہ کر دو جنہوں نے رسول اللہ کریم کی گستاخی کی ہے. اور ان سے کہو کہ جنہوں نے میرے آقا کی گستاخی کی ان کو پھانسی دو، ورنہ ہم رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بدلہ لینا جانتے ہیں. مسلمان اپنی عزت، نبی کی عزت پہ بدلہ لینا جانتا ہے. مسلمان کو پتہ ہے کہ اپنے نبی کی شان میں کس طرح پہرا دینا ہے. یہ ٹویٹروں کا مسئلہ ہے، جس کا دل کرتا ہے ٹویٹ کر کے بس جی عزت رسول کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو وہ اس کو تم بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. تھوڑے اتنے کوئی حملہ کر دے تو انہوں تو نہیں ٹویٹ کر دیا کرو بس مینوں غصہ چڑھیا ہے، بس مینوں برا میرا دل دکھیا ہے. کبھی بھی دل دکھنے سے ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں حل ہونا، کبھی بھی نہیں ہونا. انشاءاللہ اگر یہ اعلان کر دیں اور اس گستاخ کا سر کٹوا دیں، انشاءاللہ نہیں تو ایک دن ایسا ضرور آنا ہے کہ پاکستان سے جہاد کا اعلان ہونا ہے، اور پھر ہم بارڈر نہیں تمہارے دیکھیں گے کہ تمہارے بڑے بارڈر ہیں اور بڑے اوپر کھڑے ہیں ادھر وہ تمہارے ہندو فوجی. ہم محمود غزنوی کے ماننے والے ہیں. ان ہندوؤں کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ حضرت محمود غزنوی کون ہے. ہندوؤں کو پتہ ہے، جس نے ان کے سینے میں نیزہ کھونپا ہے ان کو پتہ ہے کہ محمود غزنوی کون ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارے بڑے کون ہیں.
ان فرانس والوں کو اور ان کافروں کو، انگریزوں کو پتہ ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے، صرف آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سینے میں کس طرح نیزہ گھونپا ہے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، جب آپ کے ادھر ادھر سب دشمن آ گئے نا، تو آپ کے جو قریبی ہے اس نے کہا حضرت اس طرح کرتے ہیں کہ حملہ مؤخر کر دیتے ہیں، ہم حملہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں حملہ لیٹ کیوں کرنا ہے، رہن کیوں دئیے؟ انہوں نے کہا جی حملہ رہن دیو۔ انہوں نے کہا کیوں حملہ کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت سارے دشمن اسلام جتنے بھی دنیا دے دشمن ہیں نا اکٹھے ہو کے آ گئے نے، فرمایا پھر آج ہی تے مزہ آنا ہے، سارے آ گئے نے تے میں سارے نو وڈاں گا اور میں لب لب کے نہیں مارنے پین گے۔ جدوں اے پاکستان دا بیانیاں اتو حکمران جاری کرن گے، پھر کسی دی جرت ہے کہ حضور دی گستاخی کرے؟ جی معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، ہم چپ کریں۔ معافی مانگنے سے نہیں چپ کر جائیں گے، دو چار گستاخاں نو ٹنگیا ہوئے دوبارہ کوئی رسول اللہ دی شان دی گستاخی نہیں کرے گا۔ اور جس طرح بھونکی ملونا ان دی ایک کی سزا ہے، گستاخ رسول کی ایک کی سزا۔ اپنا بھرپور غصے دا اظہار کرو، تہاڈے چہرے تو تہاڈا غصہ آنا چاہیے کہ ساڈے نبی دی گستاخی ہوئی ہے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ہاں جی، اس سے نیچی بات نہیں کرنی، بس وڈ دینا ہے۔ اگر کوئی اندے سامنے آندا ہے تو بھی وڈیا جانا ہے۔ تسی مسلمان دی ایک انہاں دے نبی دی گستاخی کرو تو اگر سڑکاں دے قریب نکل آنے تو تسی انہاں نوں فیر مار رہے ہو۔ او ہندوؤ، انہاں دیاں ماواں دے عمل گر جاندے سن جدوں مسلمان حضرت سلطان حضرت محمود غزنوی دے گھوڑے دوڑے سن تے انہاں دے بچے ضائع ہو گئے سن۔ انہاں دی کی اوقات ہے، انہاں دی کی اوقات ہے؟ ہندو جس دن اتو پاکستان نو جدوں ٹرنا نا انج رخ ہونا ہے تے ہندوؤں نے تہاڈے قدماں 'چ آ جانا ہے۔ انہاں نے کہنا ساڈے پچھلیاں دی بھی توبہ، انہاں تو بھی پچھلیاں دی توبہ، انہاں تو بھی پچھلیاں دی توبہ، اور ساڈی آن والی نسل دی بھی توبہ، انہاں دی بھی نسلاں دی توبہ، انہاں دی نسلاں دی توبہ۔ اسی تہاڈے نبی دے بارے کدی بھی نہیں گل کران گے، بلکہ تہاڈے نبی دے بارے کوئی گل ہوئی تے اسی انج سر جھکا لیا کران گے۔ ایتھوں جہاد دا اعلان کرو، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے شعر لکھا ہے کہ خطر تابوں توارا از امتحان است، عیار ممکنات جسم و جاست۔ آپ فرماتے ہیں کہ خطرے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کون کھڑا ہے اور کون لیٹ گیا ہے، خطرے کے وقت پتہ چلتا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنی ساری طاقت حضور کے نام پہ صرف کریں، نعرہ لگائیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور ازولا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک قافلہ جا رہا سی حج واسطے مسلمانوں دا، تے انگریز برنس اسلیبی جرنل سی، انہیں مسلمانوں دا قافلہ نے ہتھا دیکھا تو انہیں نہ حملہ بول دیتا، حملہ کر دیتا، اور مسلمانوں دا قافلہ
لٹ لیا تو انہیں ایک جملہ کیا انہیں حضور دی ایک گستاخی کی تھی اتنے اے کی تھی کہ بلاؤ اپنے نبی نو چپ کرا نہ انہیں ایک گستاخی کی تھی انہیں کیا سلیبی نے برنس نے کہ بلاؤ اپنے نبی نو ہن آ کے تہاڈی مدد کرے اتنی گل سلیبی جرنل نے کی تھی برنس نے یہی خبر چلدیاں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو گئی تے آپ نے جدو سنیا تے آپ نے منت منگی اس وقت وزیر اعظم دی یہ ذمہ داری اگر وہ بھول گیا ہے تو اندر تک پھر خبر پہنچا دینے ہیں تیری یہ ذمہ داری ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تک خبر پہنچی آپ 2 سال زمین تے ٹیک نہیں لائی آپ 2 سال بسترے تے نہیں لیٹے 2 سال جدو نیند آندی سی بیٹھ کے اونگ کر لیندے سن نیند سوندے نہیں سی 2 سال نہیں آپ ستے کتنے انہیں کہ جدو تک میں عزت رسول دا بدلہ نہیں لینا جدو تک اس ملعون نو اس لانتی نو جتنی دیر میں دا دون نہیں نہ لانی میں زمین تے ٹیک نہیں لانی پھر وہ وقت آگا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہوں نے سارے گرفتار کر لیا اور سارے جدو کہتا ہے جتنے بھی جرنیل سلیبی آئے فرمایا جا معاف کیتا تینوں اور تو چل جا تینوں بھی معاف کر دیتا ہے اور اگلیا تینوں بھی معاف کر دیتا تو بھی جا اگلیا تینوں بھی معاف کر دیتا ہے تو بھی جا جدو سارے معاف کر دے رہا ہے جدو برنس آیا سامنے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دی اگاں جو شعلے حقیقی نکلے فرمایا تو سی جنہیں میرے نبی پاک دی گستاخی کی تھی تو گیا کہ اپنے نبی نو بلاؤ آ گیا میں رسول اللہ دا غلام گل کر تیرا کی مسئلہ ہے فقتلوه ظلم لبیک سارے دولو سارے آ چکے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم جیڑا جرنل ہے جیڑا بھی بڑے عہدے تے ہے اس تک پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ جلد از جلد جہاد کا اعلان کرو انہاں کافراں انہاں ہندوؤں دے خلاف انہاں نو پتہ چل جائے کہ ساڈیاں نسلاں بھی حضور دی گستاخی نہ کرن جدوں آپ نے برنس دا سر کپ دیتا نا وہ کمن لگ گیا سی تے کی بولنا سی وہ تے انج کمن لگ گیا تے جدوں آپ نے دا سر وڈیا تے آپ نے اپنے سپاہیاں دیتا فرمایا جتنے بھی سلیبی جرنل قید نے انہاں دا کہندا سر لے جاؤ تے انہاں نو جا کے پیغام دے دیو تواڈے سر اس واسطے چھڈ دیتے کہ تسی ساڈے نبی دی گستاخی نہیں کیتی ایندا سر تاں وڈ کے رکھ دیتا ہے نے ساڈے آقا نو بھونکیا ہے انہیں کتنی گل کہی سی انہیں اتنی گل کہی سی لیکن غیرت مند بندے واسطے بڑی ہے بغیرت مند واسطے نہیں بغیرت اعظم اور ذلیل اعظم واسطے کچھ نہیں غیرت مند بندے واسطے انہیں یہی کہا سی جاؤ اپنے نبی نو بلا کے لیاؤ تاری مدد کرے اتنی گل تے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دھون لا کے رکھ دیتی اے تے بھونکی حضور نو اے تے بھونکی ہے تسی اندی سن لو میرے کو تے سنی نہیں گئی اندی جس طرح پئی ہے اندی دھون لینی ہے اے پاکستان انڈیا جتنے بھی مسلمان رہندے نے یہ بھی واجب القتل ہے نورپور شرما پھر فرانس دا صدر میکرون وہ بھی واجب القتل ہے وہ بھی انہیں حضور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکے بنائے کارٹون بنائے پھر ہالینڈ دا گیرٹ بیلڈر وہ بھی گستاخ رسول وہ بھی واجب القتل ہے اور ساڈا اس ٹائم کوئی حق نہیں اسی مزیداریاں دیا روٹیاں بھی کھائیے اسی کھا رہے ہیں لیکن یہ ساڈا حق نہیں بنتا ساڈا حق نہیں بنتا سون دا سانو تے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دی غلامی چاہنا چاہیے کہ جنہاں نے 2 سال سو کے نہیں دیکھا 2 سال نہیں بندہ نہ لیٹے لگ پتہ جاندا کہ میں ٹیک نہ لاوے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہیں 2 سال کنڈ لائی کہ میرے آقا دی گستاخی ہوئی اسی طرح ساڈے مسلم حکمران جڑے پہلے ہوندے سن یہ مسئلہ تاں گل کر رہے ہیں حکمران دی ذمہ داری ہے ساڈے کام نہیں سڑکاں دے آ کے احتجاج کرنے حکمران دا کام ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دی عزت دا تحفظ کرے سب تو پہلی ذمہ داری یہ ہے نہ تسی یہ کر سک رہے ہو کسے پاسے تسی صحیح نہیں ہے تسی پٹرول دیاں قیمتاں کتھے لے گئے ہو ذلیلو کھاندے تسی ہو 10-10 ہزار مرلیاں دے گھر تواڈے نے کئی 100 کلومیٹر دے گھر تواڈے نے تے
جتنا کماندے ہو قرضے لیندے ہو اپنے تے لاندے ہو تے تسی حضور دی امت نو کی دے رہے ہو؟ نمائندگیاں تسی انہاں دیاں کردے ہو۔ بس ایک بات ہے جو میں نے سارا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ احتجاج سے عزت رسول کا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا۔ جس دن جہاد ہوگا پھر صدیوں بات یاد رہے گی کہ حضور کی امت نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا ہے، پھر صدیوں بات یاد رہے گی اور صدیوں مسلمان یاد کرتے رہیں گے کہ جب بھی کوئی حضور کی گستاخی کرے اس کو کاٹ کے رکھ دینا ہے۔ من سبا نبیان، من سبا نبیان، من سبا نبیان، من سبا نبیان، اور زور لا کے بس کتاب ختم، دونوں چوک کے لبیک رسول اللہ لبیک لبیک، کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صرف آخری بات اور سلام۔ اب ایک کافر مرا ہے، اس کو کسی نے مار دیا ہے، موسیٰ والا گلوکار ہے، سارے مسلمان اس کے سٹیٹس لگا رہے ہیں، اس کی ڈیپیاں لگا رہے ہیں جی، انہیں بڑا درد ہوا ہے، تو ان کو حضور کی عزت کا درد نہیں ہوا، ان کو ناموس رسالت کا درد نہیں ہوا، ان کا کبھی بھی نہیں لگتا بیان وہ کبھی نیٹ پہ اپلوڈ کر دیں۔ مسلمان کا کام ہے جتنے بھی مسلم جوان ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ مسلمان کا کام ہے اپنے نبی کی عزت کا تحفظ کرنا، چاہے جس طریقے سے ہو، جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے وہ اپنے نبی کی عزت کا تحفظ کرے، اپنے محبوب پہ قربان ہو جائے، اپنی ساری تعلیم، اپنا سب کچھ حضور کی عزت پہ صرف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔